बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लिया था और आज उसके ऊपर 5 रुकनी जो मुअज़्ज़ज़ एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की सरबराही में, उन्होंने उसकी समाअत की। और वो नोटिस ये था कि जितनी भी अहम ओहदों के ऊपर लोग तैनात हैं उनके हवाले से जो मुकदमात चल रहे थे मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, या उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस की जा रही थी नैब की जानब से या FIA की जानब से, वो मुतासर हो रही हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है पिछले चंद हफ्तों में अहम ओहदों के ऊपर लोगों को तब्दील किया गया, जैसे FIA के DG हैं, इसी तरह नैब के हवाले से, और FIA के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ बाकी सूबों के अंदर भी तबादले जो है वो देखे गए। आज जो समाअत हुई है जुमे तक उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के सूबों के अंदर जो नैब के बाकी सीनियर लोग हैं, नैब को भी तलब कर लिया गया है, FIA को भी तलब कर लिया गया है, और इसी तरह इंटीरियर सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है कि वो इस हवाले से जवाब दें। ये एक सूरत हाल हमें दिखाई दी है कि पिछले जितने भी जलसे इमरान खान साहब कर रहे थे उन जलसों के अंदर इन नुकात को उठा रहे थे, और ज़ाहिर है कि अखबारात के अंदर भी ये ख़बरें सारी जो हैं वो आ रही थी, मीडिया के ऊपर भी ये बातें आ रही थी, और उससे ये एक इम्प्रेशन मिल रहा था जैसे ECL के ऊपर बताया जाता है कि सैकड़ों नाम जो है उनको ECL से निकाल दिया गया। अब ये तो ज़ाहिर है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है डैट कुड कन्फर्म कि किन किन लोगों के नाम जो है ECL से निकाले गए। ज़ाहिर है जो लोग मुल्क से बाहर गए, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग गए थे, या प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो दौरा भी किया था लंदन का, उसमें भी लोग शामिल थे या बाकी भी लोग थे, उनका ECL के ऊपर नाम था जब इमरान खान साहब हुकूमत के अंदर थे। उस हवाले से लगता ये है कि ये सारा मामला जो है वो उठाया गया है। ख़ासकर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं, या पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमजा शहबाज साहब के जो मुकदमात के हवाले से जो ख़बरें छापी जा रही थी कि FIA के लोगों को तब्दील कर दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे कि इससे एक तो अदलिया का अपना जो एक ज़ाहिर है कि स्टेटस है या अदलिया का जो एक किरदार है, उस हवाले से क्या इसकी आइनी और कानूनी हैसियत है। और जो अपोजिशन के बाकी यानी अक्रॉस द टेबल जो लोग बैठे हैं वो ये कहते हैं कि ये इंतज़ामी अमूर है और इंतज़ामिया के अंदर अदलिया का कोई काम नहीं है। अदलिया का काम तब है कि जब अदलिया के पास कोई केस लेकर आए, लेकिन चूँकि ये खुद नोटिस है तो ज़ाहिर है कि अदालत ने कोई बेहतर समझा होगा तो इसके ऊपर उन्होंने ये सारी कार्रवाई जो है उसको शुरू किया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। जनाब आरिफ चौधरी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। चौधरी साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। काइंडली ये बता दें कि ये जो असखुल नोटिस के ज़रिए आज जो कार्रवाई भी हुई और जिस तरह से उन्होंने तलब कर लिया है FIA को, नैब को और इंटीरियर सेक्रेटरी को, इससे क्या मैसेज जाएगा इस वक्त इंसाफ के हवाले से भी और अवाम के अंदर भी एहतसाब के हवाले से भी? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। असल बात हमेशा यही कही जाती है कि परसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियलिटी से कहीं ज्यादा। पाकिस्तान में ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जुबान ज़दे खास व आम है, और ये हकीकत है कि केसेस ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूद है उनके और चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों के जो गवर्नमेंट में है उनके केसेस चल रहे हैं। और जिस तरह आपने वजाहत कर दी अपने इंट्रो में, तो जो ही ये गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले इन्होंने ये जो काम शुरू किए, मैं समझता हूँ कि अखबारात की खबरें और इमरान खान का बयानिया या मुख्तलिफ तकारीर में उसका जिक्र एक तरफ, बजाय खुद इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात और उनका ये कहना कि हम नवाज शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म भी कर सकते हैं, और फिर उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की इन चीज़ों की, और फिर जिस तरह ये वाक़यात पैदर पै हुए कि यानी वो जो थे अपना FIA के डायरेक्टर, उनका इंतकाल और वो भी इस तरह, और फिर उसके बाद दूसरे को हार्ट अटैक, यानी ये सारी चीज़ें जो है, और प्रेशर का जिक्र, उनकी व्हाट्सएप मैसेजेस, ये वो, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे निज़ाम अदल, जिसे आप अदले गुस्तरी कहते हैं या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। आरिफ चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 3.5 पौने 4 साल इमरान खान साहब गवर्नमेंट के अंदर रहे
اور ایک شخص جن کا نام تھا شہزاد اکبر، ان کو انہوں نے خصوصی طور پہ احتساب کا ایڈوائزر لگائے رکھا، اور فائنلی پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے پھر ناراضگی سے ان کو پھر راستہ دکھایا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، ان کے اوپر جو اس قوم کے پیسے لگے ٹیکس پیئر منی کے، جو تنخواہیں انہوں نے لی، جو انہوں نے ٹریولز کیے باہر، جو یہاں پہ ایک ادارہ قائم ایسٹ ریکوری والا قائم کیا ہوا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کی عوام کو کتنا فائدہ ہوا اس سے؟ ان کے واٹس ایپ میسیجز کے بارے میں کبھی کسی نے پوچھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی سوال فرمایا ہے یہ بہت ہی جاندار سوال ہے، اور میری رائے میں یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے خلاف کیسز بھی رجسٹر ہونے چاہیے، اور الزامات جو بھی ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں کسی کو بھی ایسا اجازت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسکارٹ فری جا سکے اس نظام عدل سے۔ اب جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا ہیڈ جب خود ان کے خلاف کیسز ہوں تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سوالوں کا جواب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اگر کہیں سے ملنا چاہیے تو وہ عدلیہ ہی ہے، اور عدلیہ کی طرف بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اور تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت نوٹس ہے اور آرڈر بھی بڑا صحیح ہے، لیکن یہاں ایک دو چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے اور آپ کے ناظرین سے کرنی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس وقت جو مختلف یعنی محکموں سے وابستہ ہو چکے ہیں، لیگل ایڈوائزر بن چکے ہیں، یا بھائی کسی نہ کسی انداز میں وہ پے رول پہ ہیں گورنمنٹ کے، ان کی رائے جو ہے سن کے بعض اوقات بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کل تک سپریم کورٹ کے اس قدم کی وجہ سے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ آرٹیکل 69 میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ لکھا ہوا ہے ابھی تک بھی کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ وہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ جس میں پارلیمنٹ کے اندر وہ چیزیں طے نہیں ہو رہی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ آئین کی جس انداز میں وہ عمل درآمد ہونا چاہیے آئین کی اشکوں کے اوپر، وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا، تو اس کرائسس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ریسکیو کے لیے آئی اور بہت سارے سوالات اٹھے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ جو ہے آلریڈی کھلا ہوا، آج کی بات نہیں ہے، چودھری افتخار کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس زمانے میں بھی جو انویسٹیگیٹرز تھے ان کی ٹرانسفر بھی ہوتی تھی اور کیسز کو مانیٹر بھی کیا جاتا تھا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بلکہ بڑی قابل ستائش بات ہے، چونکہ لوگوں کا اعتماد آپ کے نظام عدل پر اگر خدا نہ خاصہ اٹھ جائے تو اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو اس معاملے میں نظام عدل پر اب لوگوں کی نظریں جو لگی ہوئی سر نظام عدل تو یہ ہے کہ جہاں پہ چلے میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں، عامر عباس صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو از خود نوٹس لیا گیا ہے، اور اس وقت کہ جب ابھی پاکستان کے اندر ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے اور اکنامک سٹیبلٹی تو بالکل سلائیڈز کے اوپر ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے سارا کچھ، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ ایک امپریشن آ رہا تھا سامنے کہ امیجیٹلی جس طرح سے اس گورنمنٹ نے آگے ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا شروع کر دی تھی، اس سے یہ ایک تاثر گیا جیسے کہ وہ اپنے سارے کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ سو ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ کی اس ایکشن سے یہ چیزیں جو ہیں یہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گی؟ دیکھیے آپ نے دو تین باتیں کی، پہلی بات کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس وقت، پھر کہا اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، پھر بات کی گئی کہ جناب یہ جو کیسز تھے خدشہ تھا کہ ان کیسز کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، ان کیسز کو ختم کیا جائے گا، اس میں جو ایویڈنس ہے اس ایویڈنس کو ضائع کیا جائے گا، پروسیکیوشن کمزور کی جائے گی، انویسٹیگیشن کو کسی حد تک بہت چھیڑخانی کی جائے گی اور کمزور کیسز بنائے جائیں گے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی انہی افراد کی وجہ سے نہیں ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، کیونکہ 60% تو اس میں سے بیل پہ ہیں۔ اکنامک سٹیبلٹی آپ نے دیکھ لیا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کا جو فورے اس کا تھا سٹاک ایکسچینج کہاں چلی گئی آپ کے، اس کے علاوہ ڈالر کہاں چلا گیا آپ کے، ابھی آئل کی پرائسز کی ہائیک کے بارے میں ہم بات سن رہے ہیں، تو یہ تمام فیکٹرز ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو میگا کرپشن کے کیسز تھے، یہ کیسز جو میجورٹی تھے
یہ انہی جو PDM کے جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کے کیسز، یہ وہ اومنی گروپ کا ہم سنتے آئے تھے، ٹیٹیز کا سنتے آئے تھے، رمضان شوگر کا سنتے آئے تھے، اور مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے، اور وہ پاپڑ والا، یہ تمام وہ کیسز تھے کہ جو کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس پہ میسر تھے، اور اس کو عدالتوں میں ہم نے پچھلی حکومت میں بھی دیکھا کہ 2.5-3 سال سے کبھی چارج نہیں فریم ہونے دیا جا رہا، اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں یا جو پنجاب کے CM ہیں وہ اس وقت... لیکن عامر راج صاحب پچھلی حکومت میں تو do you think they have been influencing the institutions or they were influencing the judiciary because عدلیہ کے اندر عدالتوں میں کیسز تھے، انویسٹیگیشن یا نیب کر رہی تھی یا FIA کر رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ FIA کس کے انڈر تھا، نیب کس کے انڈر تھا، کس کی ڈائریکشن پہ چل رہا تھا، پھر یہ 4 سالوں میں ان کو کیوں نہیں سزائیں دے سکے، ایک پیسہ اس قوم کا کیوں نہیں ریکور کر سکے؟ پیسہ اس لیے نہیں ریکور ہو سکا اور یہ سزائیں اس لیے نہیں دلائی جا سکیں کیونکہ انفارچونیٹلی یہ اتنے بڑے ہمارے ملک میں مافیاز ہیں، اتنے بڑے کارٹلز ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ پچھلی حکومت ہی تھی کہ جس نے ان پہ لیرانہ کم از کم ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو اس کے بعد جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اس کے بعد جو ہمارا تفتیشی اداروں کا سسٹم ہے، اس کے بعد جو ہمارا نیب کا ادارہ ہے وہ حکومت کے انڈر نہیں ہے. اور نیب کے ادارے میں ہم نے دیکھا کہ نیب کی جو پرفارمنس رہی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں وہ ماں سوائے آپٹکس کے اور ان کی کوئی پرفارمنس نہیں نظر آئی. وہ کیسز کو جس طریقے سے بناتے تھے، متعدد چیف جسٹس صاحبان نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ یہ کس قسم کے آپ ایویڈنس کلیکشن کرتے ہیں، کس قسم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کس قسم کی پروسیکیوشن کرتے ہیں کہ جب عدالتوں میں آتے ہیں تو آپ کرائم کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے ان ملزمان کو. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو سبب بنی کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں کسی قسم کا احتساب نہیں ہو سکا. اور نمبر 2 ایک اور بات جو عمران خان صاحب نے کی کہ جناب یہ نیب کا ادارہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس کے کنٹرول میں تھا، کہاں سے یہ ڈائریکشنز لیتا تھا، کس کے کہنے پہ گرفتاری ہوتی تھی، کس کے کہنے پہ کیس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. بہرحال یہ وہ کیسز تھے کہ جو چل رہے تھے. اب جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر یہ بات اس وقت کر رہے تھے when he was not in the power. Why he didn't disclose this information when he was the prime minister of this country? نہیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے پھر بھی میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ نیب کے چیئرمین سے خوش نہیں تھے، وہ نیب کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے ان کے پاس مقررہ مقدار نہیں تھی، اور اس کے بعد اور جو عدالتی سسٹم تھا، اب آپ دیکھ لیجیے نا کہ چلے یہ سب کچھ پہلے بھی ہوا انہی عدالتوں میں جہاں آج کیس آیا. ایک مانیٹرنگ جج بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیناما کا کیس بھی آیا، نیب کی ٹرائل کورٹ ہوا، وہاں بھی ایک جج دیکھ رہے تھے اس کو. لیکن ریزلٹ کیا نکلا کہ اسی عدالتی سسٹم سے وہ شخص جس کو سزا ہوتی ہے، کس بات کی سزا ہوتی ہے، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی سزا ہوتی ہے، اور وہی شخص آج اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی لگژری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسے انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک سزا یافتہ شخص اس وقت ملک سے باہر ہے. اور جیسے ہی نئی حکومت آئی تو پہلا کام یہ کیا گیا کہ جناب ان کو تو دے دیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ. اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو بھی جناب ایشو کرے آپ پاسپورٹ. وہ تو واپس آنے کے لیے بالکل تیار ہیں، واپس آنے کے لیے ان کی اپیلیں چل رہی ہیں. اب اپیلیں پچھلی حکومت نے نہیں ڈیسائیڈ کرنی تھی، عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنی. ٹھیک ہے عدالتوں پہ. جی راج صاحب کائنڈلی اگر آپ اجازت دیں عدالتوں پہ بات کرتے ہیں. ناظرین میں ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چوئی صاحب، عارف چوئی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ کیسز آگے نہیں بڑھے اور ہماری یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، جن کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ ریکارڈ سیل کرنے کے حوالے سے بھی آج عدلیہ نے بتایا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں کیا ان کے پاس ایویڈنس پورا نہیں ہوتا، شواہد پورے نہیں ہوتے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سالہ سال یا تو بے گناہی میں رگڑا کھاتے رہتے ہیں یا پھر وہ واقعی میں قصوروار ہوتے ہیں اور مزے لوٹتے رہتے ہیں؟
میں آپ کو ایک عرض کروں، راجہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت صحیح پروفیشنل ہیں، وکالت بڑی ٹھیک ٹھاک ان کی میں بھی کر رہا ہوں، اور کافی سال ہو گئے، 40 سال تو مجھے بھی ہو گئے۔ ایک چیز جو میں ہر روز دیکھتا ہوں عدالتوں میں وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے، یہ صرف کہنے والی بات نہیں، عملی طور پر ہم نے یہ نہ صرف محسوس کیا، دیکھا، اور دیکھا کیا کہ جس کے پاس طاقت ہے نا، وہ سسٹم کو اس انداز میں مینیپولیٹ کرتا ہے کہ ہر چیز اس کے حق میں چلتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایف آئی اے اور یہ آپ کے ادارے تفتیش کرنے والے، یہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح کھیلتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ بالکل وہی انہیں ساتھ لے کے آتے ہیں، انہی کے کہنے پہ یہ ساری آگے بات کرتے ہیں، اور انہی کے کہنے پہ ایک پروسیکیوشن کا کیس تیار کرتے ہیں اور پھر انہیں خود موقع دیتے ہیں۔ اور میں نے یہاں تک دیکھا، یہاں اسپیشل جج سینٹرل کے پاس پورا 1.5 سال گزرا، اربوں روپے کا کیس، اس یہ جو سوسائٹی ہے سواں گارڈن، اس کے کرپشن کرنے والے لوگ جو تھے، اربوں روپے کا کیس، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ 1.5 سال تک بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ چلتی رہی، اور کس طرح چلتی رہی؟ انٹرم بیل، عبوری ضمانت، اور بہت مشکل سے جا کے ہم نے پتہ نہیں کتنی زیادہ کوشش کر کے وہ کیسز جو تھے وہاں سے صرف بیل ڈیسائیڈ کرائی، اور اس کے بعد وہ جو نیا آیا آدمی اسے لگوایا ہی اس شخص نے جس کے خلاف کیس تھا، اس نے لگوایا، اور اس نے آتے ہی اس کی سپورٹ کر دی، اس نے کہا جی ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، سارا یہ چیزیں تو کسی اور نے کی ہے۔ اب اربوں روپے کی کرپشن، یعنی یہاں پولیٹیکل انفلوئنس والی بات بھی نہیں ہے، صرف طاقت، جو پیسے کی طاقت ہے، ڈیولپر جو ہے، جو پیسہ جن کے پاس ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عرض کروں، کسی شخص کو بھی، خاص طور پر سابقہ گورنمنٹ جو ہے، اس کو اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو سزا نہیں کسی کو دلوا سکے، وہ صرف اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ جسے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر کا نہ پتا ہو کہ یہ کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تو کیا عارف چودھری صاحب، ہماری اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے جوڈیشری کی پرفارمنس کے حوالے سے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں کیس جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے نہیں آتے، لوگ بیچارے مر کھپ جاتے ہیں؟ یہ چیزیں صرف آج خود نوٹس لینے والی نہیں ہے، اس کے لیے پراپر، جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے تھے، آپ تعداد ہو آپ کے پاس ججز، نہیں ججز سے پہلے آپ کے پاس ممبرز کی ریکوائرڈ تعداد ہو پارلیمنٹ کے اندر، جس سے آپ اپنے قانون بنا سکیں، اور جو فرسودہ قوانین ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر 8-9 لائرز آپ انگیج کرتے ہیں، اور وہ آ کے جناب کسی نہ کسی بہانے سے وہ ڈیٹس لے جاتے ہیں، اور بہت ساری ٹھیک ہو گیا چوئی صاحب، میں پہ جی بالکل صحیح ہے رائی صاحب، جی انہیں آپ وہ کام دے دیتے ہیں۔ جی رائی صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اب 2 فیصلے سپریم کورٹ کے آئے، ایک 63A کے حوالے سے اور ایک یہ والا ابھی ظاہر ہے کہ آگے چلے گا۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بڑی خوش ہو رہی ہے، بہت زیادہ شاباش دے رہی ہے، شاید اندرون خانہ مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوں گے، لیکن وہ جب کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور نو کانفیڈنس کا انہوں نے ڈائریکٹیوز دی تھی، تو اسی پارٹی نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری عدلیہ کی اور اداروں کی جو درگت بنائی تھی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے حق میں فیصلہ آئے تو ہم نے اس کو ماننا ہے، خلاف آئے گا تو ہم نے اس کو نہیں ماننا، عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ دیکھیے وہی ایک بات تو یہ ہے جو سب بڑے انجینئر ہیں شاید وہ ایگری کریں کہ جو ہمارے عدلیہ سے یا خاص کر اعلیٰ عدلیہ سے فیصلے آتے ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں، ایک ہی نوعیت میں کبھی ایک طرز کا فیصلہ آ جاتا ہے اور کبھی اسی کے ایگزیکٹ اپوزٹ آ جاتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک ایسے شخص کو ضمانت دے دی جاتی ہے جس پہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 50 لاکھ کا کیس ہو، اس کو ضمانت نہیں ملتی، لیکن جہاں پہ اربوں روپے کے کیس تھے وہ تمام لوگوں کو ضمانتیں دے دی جاتی ہیں، کہیں پہ 80 سب کے ضمانتوں کے آرڈر آ جاتے ہیں، تو کہیں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب یہ جو ایکٹ ہے اس میں تو سپریم کورٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے کہ یہ 63A کی بات ہے، پی ٹی آئی یقیناً کچھ ہوگی، لیکن اگر یہ 63A کا فیصلہ کوئی 2-4 ہفتے 5 ہفتے 6 ہفتے پہلے آ جاتا
تو اس کے اثرات کچھ اور پڑنے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انکنسسٹنسی جب رہتی ہے فیصلوں میں تو پھر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. لیکن ذرا اس فیصلے پہ آ جائیے آج والے پہ, بیکاز دیٹ از دا ٹاپک. یہ سو موٹو جو لیا گیا ہے اس میں آج عدالت میں بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ ایک بہت امپورٹنٹ, ایک بہت سینئر عہدیدار ہے, ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے. ان کا ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ جناب وہ آ رہا تھا اور راستے سے گم ہو گیا. اب جب آپ کے تفتیش کا ریکارڈ گم ہونا شروع ہو جائے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اوریجنل ریکارڈ گم ہوا, فوٹو کاپیز آ گئے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ انہوں نے آج آرڈر کیا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کے کیسز ہیں وڈرول نہیں ہوگا, گورنمنٹ کوئی بھی کیس وڈرا نہیں کرے گی. آپ کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ جناب مجھے ڈی جی ایف آئی اے نے تھرو انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ پیغام بھجوایا ہے کہ یہ کیسز نہیں چلانے, کیونکہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. دوسرا ان کا صاحبزادہ جو ان سے ہے وہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ وہ کیس چلانے کے ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جب یہ چیزیں آ جائیں تو وہ جو آج بات ہوئی کہ جی کرمنل جسٹس سسٹم, وہ بے شک سپریم کورٹ کی ایک اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب انصاف اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے, یہ انصاف کے پیمانے وہی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جناب آپ نے 3000 لوگوں کو ای سی ایل میں بیک جنبش قلم آپ نے ملک سے باہر جانے دیا, اور میرے علم میں ہے کہ لوگ بیچارے جن کا کوئی قصور نہیں تھا ان کا نام ای سی ایل پہ تھا, اور انہی عدالتوں میں وہ آتے تھے کہ جناب ہمارا نام ای سی ایل پہ نہیں نکالا جاتا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ای سی ایل سے کن لوگوں کے نام نکالے گئے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ڈی جی فلانا نیب کا چینج ہو گیا. آج ہی جب چینج ہوا تو ہمیں نظر آیا کہ وہ تمام یہ جو اتنے میگا کرپشن کے امپورٹنٹ کیسز تھے اربوں روپے کے ٹی ٹی کے, وہ سارے سائٹ پہ رکھتے ہیں, اور نیب ہمیں پچھلے 1 مہینے سے صرف نظر آ رہا ہے کہ وہ فرح صاحبہ کا نام لیتا ہے اور نیب کے پاس کوئی اور کیس نہیں ہے. تو یہ اداروں کو, اب بات یہ ہے کہ اداروں کے بارے میں پہلے بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جو کرونیز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ انہی کے کرونیز ہوتے ہیں, اور جب کرونیز ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ جی نیب کا ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے جس میں 91 چینجز انہوں نے سجیسٹ کی ہیں. بالکل, اور بڑی, اور جی بالکل اس کے اوپر ایک سیپریٹ جو ہے وی ول کنڈکٹ سیپریٹ پروگرام. بڑی امپورٹنٹ طرف آپ نے جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. راج صاحب آپ کا بہت شکریہ, راجہ عامر عباس صاحب, عرب چودھری صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاق اور پنجاب میں جو ہوائیں چل رہی تھیں وہ ہوائیں لگتا ایسے ہے کہ کوئٹہ کی وادی تک بھی پہنچ چکی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کل وہاں پہ نو کانفیڈنس کا ایک موشن جو ہے وہ جمع کرایا گیا ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر, اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں یار محمد رند صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ فارمر جو چیف منسٹر تھے جناب جام کمال صاحب, اس کے علاوہ 12 ممبران ہیں, یعنی تقریباً تمام جو ممبران ہیں جنہوں نے سگنیچر کیا ہے اس نو کانفیڈنس موشن کے اوپر, ان کی تعداد 14 بنتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن یا یہ جو اس وقت موو اٹھی ہے اس میں باپ پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے بھی ہیں, وہ کیا کامیاب ہو پاتے ہیں یا کہ نہیں. اور ان کا جو ایک نقطہ ہے یا جو اعتراض ہے چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بد انتظامی ہے, اور چیف منسٹر جو ہیں وہ اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے اور نہ ہی ان کی کابینہ. سو ان سوالوں کے جواب پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ, شی از اسپوکس پرسن فار دا بلوچستان گورنمنٹ. بہت شکریہ فرح صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو الزام آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے اوپر لگایا جا رہا ہے, جن لوگوں نے یہ موشن موو کیا ہے, اس کا آپ کیسے دفاع کریں گی یا جواب دیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے سب سے پہلے جو بد انتظامی کا آپ نے الزام لگایا کہ یہ جو اراکین تحریک عدم اعتماد ہم نے نہیں الزام لگایا, یہ ان لوگوں نے الزام لگایا ہے, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. جی ان کے تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئٹہ پیکج کا جو اعلان میر عبدالقدوس بزنجو نے کیا, کیا وہ بد انتظامی ہے؟ کسان کارڈ کا اجرا
मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने किया, क्या वो बद इंतजामी है? हेल्थ कार्ड का इजरा उन्होंने किया, रेकोडिक का मंसूबा, कितना बड़ा मंसूबा, मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, और पाकिस्तान पर जो जुर्माना आयद था अरबों डॉलर का, वो माफ हुआ, और फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी जिससे पाकिस्तान का ही नक्शा चेंज हो जाएगा, बलूचिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा। क्या ये बद इंतजामी है? CNW के 361 बरतरफ मुलाजिमीन जो एक अरसे से बरतरफ थे, जिनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े थे, जिनके पूरे खानदान काफी अरसे से रो रहे थे, उनको मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने आते साथ ही बहाल किया। क्या ये बद इंतजामी है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर ये हुकूमत तवज्जो दे रही है, क्या आप समझते हैं कि ये बद इंतजामी है? हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को हेल्दी एक्टिविटीज की जानिब इन्वॉल्व किया जा रहा है, उन्हें बैरूने मुल्क ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, लोकल लोगों को जो मौजूदा यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं उनमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये बद इंतजामी है? आप ये देखें कि यही अरकान, आप इनके इलाके जाकर देखें, रिस्पेक्टेबल, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो इनको प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों से प्रॉब्लम क्या है? मोहम्मद रिंद हैं या और भी इनके साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं, काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाकर इनके इलाके तो देखें जरा। इनके अपने इलाके के लोग इन पर एतमाद नहीं करते। अगर इनको इतनी ही बलोचिस्तान के ऊपर इनकी नजर है और ये कहते हैं कि बद इंतजामी है यहाँ पर, कम से कम एक अरसे से हम अब मेरे ख्याल से हम बचपन से इनको बड़े अहम ओहदों पर फाइज देख रहे हैं इन लोगों को। आप जाके इनके इलाकों के हाल तो देखें। और फिर जहां तक बात आती है तहरीक अदम एतमाद की, अभी मेरे ख्याल से कोई, जिस तरह आपने बताया कि 13 से 14 लोग जो हैं उन्होंने दस्तखत किए हैं। अभी ये एक बहुत, मैं कहती हूँ कि बड़ी जर्नी है, और ये तहरीक अदम एतमाद, इसी ये जो दस्तखत हुआ पेपर है यहीं तक ही रह जाएगी, और ये बहुत ही बुरे तरीके से नाकाम होगी। पिछली गवर्नमेंट ने, हमारा एक बलोची कल्चर है, हमारी कुछ रिवायात हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, और वैसे भी एक अवामी लीडर की मैं समझती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके दरवाजे 24 घंटे हर हासो आम के लिए खुले रहे। तो ये रिवायत जो है मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने डाली है, खुली कचहरी की रिवायत मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने डाली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल चीफ मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में है, कोयटा में है, कहाँ पे है? जी बिल्कुल, वेरी मच ही इज इन कोयटा। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, जो डेरा बुगटी के हालात थे, जो हैजे का मर्ज वहां पर जो वबा होती, उसकी वजह से बल्कि उन्होंने अपनी बैरूनी मुल्क के जो दौरे थे उसे भी कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। अब वो कोयटा में मौजूद हैं और खुद सारे जो वहाँ के इंतजामात हैं उसे देख रहे हैं, और उनके हुक्म के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बलूचिस्तान के अंदर आए दिन हम देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? मतलब सिर्फ फोर्सेस जो है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, या जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि दे शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो भी अपनी ड्यूटीज जो हैं 24 घंटे दे रहे हैं, और खुद हुकूमत बलूचिस्तान जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, तो नेशनल एक्शन प्लान की जो मीटिंग थी उसमें सबसे पहली जो उनकी तरजीहात में बात शामिल थी वो यही थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और इसीलिए हम बार बार हुकूमत के जरिए, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं या हुकूमती अरकान हैं, वो बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम ये जितने भी शरपसंद ग्रुप्स हैं और ये चंद लोग हैं, हम इन्हें बार बार ये दावत दे रहे हैं कि वो कौमी धारे में आके शामिल हो। बलूचिस्तान के हकूक की अगर इतनी ही उन्हें पासदारी है और इतना ही वो इसके बारे में एक दिल में जो उनके एक खला है और वो ये रखते हैं कि जो बलूचिस्तान है उसके साथ जिस तरीके से आप देखें कि हालात के हवाले से वो हमेशा बात करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो कौमी धारे में शामिल हैं और आए, बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। और आप ये देखें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पूरे मुल्क में आपको नजर आ रही है,
تو پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان حالات. اچھا فرح صاحبہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا کسی گروپ کے ساتھ جن کی لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ بالکل باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ایک لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، اور کھلے دل سے بلکہ چیف منسٹر نے ان سب کو دعوت دی ہے کہ دیکھیں ایک تو ہتھیار کے زور پر اور طاقت کے زور پر معاملات. تو یہ جو پروسیس ہے یہ کب تک آپ سمجھتی ہیں کہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ حتمی شکل دی جا رہی ہے، یہ پروسیس کب تک شروع ہو سکتا ہے؟ یہ بہت جلد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بڑے آپ دیکھیں گے بڑے بہتر جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ آپ کے یہ پی ٹی آئی کے اتحادی آپ کے جو ہیں، اور یہ ظہور بلیدی صاحب، یہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں سے؟ باپ پارٹی سے کافی لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو کہ اس وقت خلاف ہے، نوابزادہ طارق مکسی صاحب بھی شامل ہے اس میں، باقی لوگ بھی ہیں. پرابلم کیا ہے ان کا؟ ان کے کیا آپ لوگ کوئی فنڈ روکے ہوئے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے؟ کوئی ان کی بات نہیں سنی جاتی؟ اور کچھ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے کوئی ہیلتھ کے ایشوز تھے، وہ کوئی ٹریول بھی انہوں نے کیا تھا عید کے دوران ملک سے باہر، کوئی ایسی بات بھی ہے؟ نہیں جی، ہیلتھ کے تو ایسے کوئی ایشوز نہیں ہیں. یہ اسی قسم کے رومرز ہوتے ہیں جو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اڑا دیتے ہیں. الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہیں اور بالکل اپنی طاقت کے ساتھ بلوچستان کے حقوق کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ لوگ خود حکومت کا حصہ تھے تو اس وقت تو ان کو حکومت میں بہت سی اچھائیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں حکومت سے علیحدہ کیا گیا تو اب انہیں ساری برائیاں حکومت میں نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد بہت برے طریقے سے ناکام ہوگی. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس وقت یہ جو جام کمال صاحب ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کو آپ لوگوں نے ان کو ختم کیا، ہٹایا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ اور ایسی قوتیں تھیں اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی جنہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا اس سارے پروسیس کے اندر. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پچھلی حکومت اگر فارغ ہوئی ہے تو وہ اپنے اعمال کے ہاتھوں فارغ ہوئی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائبل ایریاز کا ایک اپنی روایت ہوتی ہے، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. جام صاحب نے اپنے دروازے عام عوام کے لیے بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ جو ہمارے منسٹرز تھے انہیں بھی 5-6 گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا تھا. تو دیکھیں اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی تھیں، اور انہوں نے پورا جو ایک کنٹرول تھا ساری منسٹریز کا اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ ون مین شو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر پچھلی حکومت گئی ہے تو وہ اپنے اعمال کے ہاتھوں گئی. مجھے یہ بتائیں کہ گوادر میں آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی کے جو وہاں پہ رہنما ہیں انہوں نے بڑے لمبے عرصے تک دھرنا دیا تھا، کافی زیادہ لوگ، اس میں خواتین بھی شامل تھی. اس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ ایک تو بیسک ان کی جو نیڈز ہیں ان کو، خصوصاً پینے کا پانی ہے، ان کی موومنٹ ہے، ان کی باقی جو معاملات ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریٹو جو کچھ اس کے اندر پرابلمز تھی ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. تو وہ معاملہ کہاں تک پہنچایا ہے آپ کی گورنمنٹ نے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ بھی بلکہ بڑی اہم آپ نے یہاں پہ کوشچن کیا. جو پچھلی حکومت تھی اس نے ایک روایت قائم کر دی تھی کہ آپ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا عوام کا یا کسی بھی ادارے کا تو دھرنوں کا جو ایک رواج تھا وہ شروع ہو چکا تھا. موجودہ حکومت نے اور میر عبدالقدوس بزنجو کے ویژن نے، دیکھیں ان کی ایک سیاسی بصیرت ہے، ان کی ایک سوچ ہے، وہ ایک ٹرو لیڈر ہیں. انہوں نے یہ دھرنوں کا جو رواج ہے اسے ختم کیا، اور جس طرح گوادر کی آپ نے بات کی اور ان کی جو ڈیمانڈز تھیں اس پہ بالکل غور کیا گیا اور کافی حد تک ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری کر دی گئی ہیں. وہاں پر جو لوکل ہمارے مچھیرے تھے ان کے کچھ مسائل تھے جنہیں حل کر دیا گیا ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ جو فارنرز کی سیکیورٹی ہے، خاص کر ہمارے جو دوست ممالک کے یہاں پہ ٹیکنیشینز ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف پروجیکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں، اس کو آپ لوگ کس طرح سے انشور کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس پہ بڑی گہری نظر ہے. ہماری جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو بلوچستان کی حکومت ہے
जिस तरह मैंने क्या इस तरह की जो बातें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इस तरह की जो खबरें और बातें उड़ाई जा रही हैं कि जो सी पैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे काफी ज्यादा उनको स्लो डाउन किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज, क्या इसमें कितनी हकीकत है? ये ऐसे अनासर होते हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, बल्कि बहुत तेजी से पाकिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान की तरक्की का जो अमल है वो जारी है। दिन ब दिन बलूचिस्तान में मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बल्कि कनाडा गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पावर सेक्टर में बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। काफी हद तक पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सोलराइजेशन का भी उसके अंदर प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल मजीद कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, जैसे रेकोडेक का मंसूबा आप लोगों के सामने बड़ी कामयाबी के साथ हल हुआ, साइन हुआ। उसी तो रेकोडेक में जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो कोई स्कैंडल तो नहीं सामने आएगा कि कोई मामलात जो हैं वो ले देकर जो है इनको सेटल किया गया, या कुछ लोग बाहर के भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे? बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को बलूचिस्तान के वजीर आला का मशकूर होना चाहिए कि पाकिस्तान को इतने बड़े जुर्माने से बचा लिया गया जिसमें हमारी बहुत सी अहम प्रॉपर्टीज बिक जानी थी। तो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है और आप इसके बहुत दूररस नताइज जो हैं वो देखेंगे और बहुत पॉजिटिव वे में देखेंगे। तो मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ पर बताती चलूँ कि देखें, जिस तरीके से ये सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं तमाम पार्टीज को और बलूचिस्तान में भी ये कहती हूँ कि बातचीत से ही मसाइल को हल करना चाहिए, और इस किस्म की आपस की नाराजगी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क का, सूबे का और लोगों का ही नुकसान होता है। ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है बलूचिस्तान की हुकूमत है या हुकूमत साजी या वहाँ पे जो जमहूरी अमल है कि कुछ ताकतवर हल्के जो हैं वो उसके अंदर उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो क्या अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो साहब से कुछ नाराजगी तो नहीं है किसी की? देखिए, मैं जहां तक आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने तो ऐसे कोई हल्के वैसे मैंने तो नहीं देखे कि जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान चलें ये कहते हैं कि कोई स्टेक होल्डर तो नहीं नाराज हुआ या कोई वजह तो नहीं बनी है? नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर से कोई भी नाराज नहीं है, बल्कि तमाम फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं बहुत खुश हैं क्योंकि सूबा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। नहीं, ये 14 लोग तो नाराज हैं ना, ये तो आप नहीं कह सकती। ये लोग जो असेंबली में बैठे हैं ये तो नाराज हैं। वजह कोई भी हो सकती है, देयर कुड बी एनी रीजन, बट दे आर नॉट हैप्पी विद कुद्दूस साहब, डेफिनेटली। ब्लैकमेलर्स हैं, इनके अपने कोई जाती कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पे चीफ मिनिस्टर नहीं माने होंगे, सूबे के हक में जो बात आपको बताएं ना कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं which are not in the interest of the public of बलूचिस्तान, which they are insisting कि जी आप इसके ऊपर पब्लिक एक्सचेकर से पैसा लगाएं। देखिए, मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो ने अपनी टीम को भी सख्ती से ये ऑर्डर्स किए हैं और वो खुद भी इस बात पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें जो कि अब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं, बलोची सुन रहे हैं, कि वो कौन सी ऐसी पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये लोग बेज़ंजो साहब की जो गवर्नमेंट है एक स्टेबल, और द वे यू आर प्रेजेंटिंग कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, तो फिर वो कौन सा ऐसा कोई नुक्ता है जिसके ऊपर ये लोग जो है एकदम खड़े हो गए हैं? अभी तो तकरीबन यानी पिछले अक्टूबर में इनको लाया गया था। जी देखिए, वेट एंड वॉच, कुछ दिनों के लिए आप इंतजार कर लें, बहुत से सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं और इनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से ब्लैकमेल करते रहे हैं चीफ मिनिस्टर को। लेकिन चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी में ये बात शामिल है कि सूबे की तरक्की, लोगों की जानो माल की फरा साहिबा, मैं प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई एक नुक्ता बता दें ना, कोई एक चीज तो बता दें जिसकी बुनियाद पे योर गवर्नमेंट इज सेइंग कि जी दे आर ब्लैकमेलिंग, दे आर ट्राइंग कि जी आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम करें, कोई पैसा शैसा ऐसी जगह पे लगाएं जिससे बलूचिस्तान की आवाम को
जीरो फायदा होगा, जीरो। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितने लोग भी हैं, इनमें से चंद नाम जो बड़े हाईलाइट किए जा रहे हैं, आप जाके इनके इलाके विजिट कर लें, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया फरा अजीम शाह साहिबा, आप तर्जुमान हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, वैसे तो मरकज़ और पंजाब जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस इंस्टेबिलिटी का शिकार है और हमारी मईशत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन उसकी हवाएं जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि बलूचिस्तान तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।